ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یاسر بیٹا، آخر ماہم سے شادی سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچپن سے تمہارے نام سے منسوب ہے، ایک ساتھ پل کر جوان ہوئے ہو اور ایک دوسرے سے انسیت بھی رکھتے ہو، پھر شادی سے انکاری کیوں؟ بس ماما، میں نے کہہ دیا نا، میں شادی نہیں کر سکتا، اور میں اس کی ریزن نہیں بتا سکتا۔ آپ نے میرا فیصلہ ماننا ہے تو یوں ہی مان لیجئے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بیٹا، میں تم سے التجا کرتی ہوں، تم ایسا نہ کرو، گھر سے جانے کا ارادہ چھوڑ کر باپ کے فیصلے پر سر جھکا دو۔ تمہارے بغیر ہمارا کون ہے؟ ایک تو ہی تو ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، سہارا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر یاسر کا چہرہ سپاٹ رہا۔ عدیل اور عقیل دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کا تعلق ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ یہاں ان کی تھوڑی سی زمین تھی جس سے گھر احسن طریقے سے چل رہا تھا۔ عدیل بڑا اور عقیل چھوٹا تھا۔ عدیل کی ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ عقیل کی اولاد میں ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ عدیل اور عقیل ایک دوسرے کا سایہ بن کر رہتے تھے۔ گاؤں میں ان کی مثال دی جاتی۔ گاؤں کے پرائمری اسکول سے یاسر، عنبر اور شانزے نے پرائمری پاس کر لی تو یاسر کو آگے پڑھنے کے لیے شہر کے اسکول بھیج دیا گیا تھا، مگر عنبر اور شانزے کی تعلیم کی حد یہیں تک مقرر تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دیہاتوں میں عام طور پر لڑکیوں کو اسکول پڑھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ آگے پڑھنے کے بے انتہا شوق کے باوجود عنبر اور شانزے کو پڑھایا نہیں گیا اور وہ تعلیم کے شوق میں اندر ہی اندر کٹتی رہیں۔ یاسر شہر کے اسکول میں پڑھنے لگا۔ شانزے اور عنبر نے گھرداری میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن طلوع ہوتا رہا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یاسر نے میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اسکول کی نسبت کالج کے اخراجات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ عدیل اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے یاسر کو مزید پڑھنے دیا کہ ہائی ایجوکیشن کے بعد بہت بڑا افسر بن جانے پر اس کی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ ایک تو وہ گاؤں کا معصوم سا لڑکا، شہر اور پھر کالج کا ماحول۔ اس کے باپ کی خام خیالی تھی کہ یاسر پر کالج کا ماحول اثر انداز نہیں ہوگا، وہ جیسا ہے ویسا ہی شرافت کا نمونہ بنا رہے گا۔ کالج کے ابتدائی ماہ تو ٹھیک گزرے، مگر چند مہینوں بعد وہ کالج کے ماحول میں رنگنے لگا۔ اس ماحول نے اسے یکسر بدل دیا۔ ماحول بدلا تو سوچ بھی بدل گئی۔ وقت گزرتے وقت کی ضرورت تھی، ٹپ ٹاپ سے رہتا۔ اور پھر گاؤں میں بھی کیبل جیسی موذی بیماری نے لوگوں کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ شانزے بھی گھریلو امور کی فراغت کے بعد ٹی وی کے پسندیدہ چینل اسٹار پلس پر رومانوی ڈراماز، ساس بہو کی چلتر بازیاں، دیورانی جٹھانی کی طنز و شنید بھری گفتگو، یہی اس کی مصروفیات تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یاسر شہر میں کالج کے ماحول کے زیر اثر رہتا، ویل ڈریسڈ، شاندار پرسنالٹی، جبکہ عنبر کالج اور دنیا کا ماحول ٹی وی ڈراموں اور ڈائجسٹوں میں پڑھ کر دیکھ لیتی۔ اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی دیہاتی کلچر کے مطابق پہنتی اوڑھتی اور بڑوں کی عزت کرتی، لیکن یاسر گاؤں کے ماحول سے بیزار تھا۔ شہر میں چند دوستوں نے مل کر ایک فلیٹ رینٹ پر لے لیا۔ جب اس نے وہ فلیٹ لیا تھا تب سے وہ ماں کے کئی بار فون کرنے پر گاؤں آتا، ورنہ پہلے تو ہفتہ 15 دن میں چکر لگا ہی جاتا تھا۔ کچھ وقت آگے سرکا تو اس کی دوستی اس کی کلاس فیلو لڑکی سمرا سے ہو گئی، تو بس پھر وہ اس کا دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ سمرا کا باپ دبئی میں جاب کرتا تھا اور ہر ماہ لاکھوں روپیہ ان ماں بیٹی کو بھیج دیتا، جس سے ان کی اعلیٰ شان کوٹھی میں نوکر چاکر بھی افورڈ ہو رہے تھے۔ یاسر نے سمرا کی محبت اور دولت کی چکا چاند کو دیکھتے ہوئے عنبر کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ سمرا کو وہ اور بھی زیادہ شدت سے چاہنے لگا، حتیٰ کہ چھٹی کے روز سمرا اسے اپنے گھر بلا لیتی، خوب مزے کے پکوان بنوا کر کھلواتی اور بہترین رومانٹک موویز دیکھی جاتی۔ ادھر گاؤں میں ماں کے ساتھ باپ اور چچا بھی اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس جاتے۔ عنبر تو بے طرح اداس ہو جاتی کہ اس کا منگیتر جو اسے دل سے چاہتا تھا اب اس سے کافی دور ہو گیا ہے۔ اگر جو کبھی والدین کے اصرار پر
وہاں آ بھی جاتا تو انبر کے ہاتھ کے بنے پکوان اور امی کی بنی گھر کی روٹی اس کی ڈائٹ خراب کر دیتی، لہٰذا وہ 1-2 نوالے لے کر چھوڑ دیتا، جلد واپسی کی راہ لیتا۔ اس کچے مکان میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں کی سڑکوں پر پھیلے گندگی کے ڈھیروں سے اسے بدبو آتی۔ سوچے سمجھے بغیر جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے، جنہوں نے اسے جنم دیا، پالا اور اب اتنے پیسے لگا کر پڑھا رہے تھے۔ یہ گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، یہ گھر اب اس کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ انبر یاسر کو اس طرح بدلتے ہوئے دیکھ کر خدا کے آگے دعائیں مانگتی، اس کے ساتھ کے حصول کے لیے ایک مزار معصوم شاہ پر جا کر منت مانگتی اور دیا جلا کر آتی ہر جمعرات کو کہ خدایا میرا یاسر میرا ہی رہے۔ آج یہ اس راستے پر چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا ہو جائے اور میں اس کی محبت میں یوں ہی دیوانی خالی دامن رہ جاؤں۔ میرے سوہنے رب تو اپنا خاص کرم مجھ پر فرما، میرا یاسر میرا نصیب بنا دے۔ جس دن یاسر نے گاؤں آنا ہوتا وہ خود کو سنوارتی، تائی امی کے گھر آ کر ان کا کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ یاسر چند گھنٹے کے لیے آتا تو اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھتا۔ یہ اس کے لیے نہ جانے کتنے دن تک ملول رہتی۔ جب اسے پتہ چلتا کہ یاسر آ رہا ہے، اس کی آنکھیں ایک نئی امید کے تحت چمک اٹھتی اور چہرہ کھلنے لگتا کہ اس کا محبوب آ رہا ہے، جبکہ یاسر تو پورے کا پورا سمرا کی محبت میں گرفتار تھا۔ اب تو وہ زیادہ تر وقت سمرا کے گھر گزارتا۔ اس کی امی اس پر بہت مہربان ہو رہی تھیں۔ وہ بازار سے نئی ڈیزائن کے کپڑے دلواتی۔ نصرت آنٹی نے اس کو اتنے خوبصورت ڈریسز دلوائے تھے کہ اس کا جسم ان ملبوسات سے سج گیا اور وہ جوان خوبصورتی کا پیکر لگنے لگا۔ شاپنگ کے دوران مختلف ہوٹل سے مزے مزے کے کھانے کھلاتی، جبکہ یاسر عیش و آرام سے زندگی گزار رہا تھا، جس طرح کی زندگی کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ اپنے والدین کے گھر بچپن سے غربت نے سارے شوق پسے پشت ڈال رکھے تھے۔ وہ سمرا کے پاس بہت خوش تھا، مگر اسے یہ بات الجھن میں ڈال رہی تھی کہ سمرا سے زیادہ نصرت آنٹی اس پر مہربان کیوں ہیں۔ ایک دن اس کا بھی راز کھل گیا۔ یاسر کو برائی کی طرف کرنے کی کوشش کی تو یاسر بھڑک اٹھا، میری محبت سمرا ہے، آپ مجھے کس راستے پر لے جا رہی ہیں؟ یہ جو لاکھوں روپے تم پر خرچ کرتی رہی، یہ صرف اپنی ضروریات کے لیے کرتی تھی، یا میری بات مان لو یا اپنے اوپر خرچ کیے گئے پیسے لوٹا دو۔ یاسر بھلا ایک مفلس گھر کا لڑکا تھا جس کی تعلیم کا خرچ اس کے والدین جانے کتنی مشکلوں سے پورا کر رہے تھے۔ وہ کہاں سے لاتا اتنی بڑی رقم؟ نصرت آنٹی کے خوبصورتی سے پھیلائے ہوئے جال میں وہ بری طرح پھنس گیا۔ سمرا سے اب وہ دور ہوتا جا رہا تھا اور نصرت آنٹی کے قریب۔ سمرا یاسر کی بے رخی سے پریشان رہنے لگی۔ یاسر خود بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا کہ وہ سمرا کی بجائے اس کی ماں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، گندگی کی گہرائیوں میں غرق ہو رہا ہے۔ یاسر کے قرب سے نصرت آنٹی اتنا خوش تھیں کہ یاسر کی جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ انہوں نے سمرا اور یاسر کے ایک ساتھ گھومنے پر پابندی لگا دی، جبکہ یاسر کے وقت ہر وقت کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتی۔ سمرا اور یاسر پر سخت پابندی عائد تھی۔ سمرا دونوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ کبھی سوچتی کہ یاسر اس کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف سمرا کا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ادھر یاسر کے چچا اور چچی ایک حادثے کا شکار ہو گئے، زندگی کا چراغ گل کر بیٹھے۔ ماں بستر مرگ پر تھی، سارا گھرانہ اجڑ گیا، مگر یاسر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر کبھی اپنے گھر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جو قیامت اس گھرانے پر ٹوٹی، اس کا سب سے زیادہ اثر انبر نے لیا تھا، جس کے والدین چلے گئے، اور صبر کے 2 الفاظ بولنے کا اس کا بچپن کا ساتھی یاسر بھی گاؤں نہ آ سکا۔ تائی خود بھی شانزے کی محتاج تھیں، جبکہ سارا گھرانہ شانزے کے کاندھوں پر تھا۔ تایا ابو انبر کو اپنے گھر لے آئے، جہاں وہ شانزے کے گلے لگ کر خوب روئی۔ والدین کے بچھڑنے کے بعد یاسر کی بے وفائی کا دکھ بھی آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ عدیل اور اس کی بیمار بیوی کے کاندھوں پر 2 جوان بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ انہوں نے اس کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ رشتے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انبر کا رشتہ تو جلد ہو گیا، مگر شانزے کا نہیں ہو سکا۔ انبر کے سسرال والے شادی میں جلدی کرنے لگے۔ عدیل نے سوچا کہ شانزے کا ابھی نہیں ہو رہا، جس کی بات طے ہوئی ہے اسے دہلیز پر بٹھا کر رکھنا کون سی عقل مندی ہے، سو انبر کو رخصت کر دیا۔
رخصتی کے دن وہ بہت روئی تھی اپنے والدین کو یاد کر کے۔ حیثیت کے مطابق عدیل نے اسے جہیز دے کر رخصت کیا۔ شومئی قسمت کے عنبر کو بہت محبت کرنے والا گھرانہ ملا تھا۔ ایک ساس اور دیور تھے جو اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ شوہر تو خلوص اور محبت کا پرتو تھا۔ جبکہ سمرہ نے ماں سے ضد شروع کر دی کہ میں یاسر سے شادی کروں گی۔ ماں سمجھاتی کہ کہاں تم اور کہاں کم حیثیت یاسر، ہمارا جو مقام ہے اپنی سوسائٹی میں، یاسر تو دیہاتی لڑکا ہے۔ ماں نے اسے بہتیرا سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ ماں پریشان ہو گئی کہ بچپن سے سمرہ جس بات کی ضد کر لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے۔ سمرہ کا جنون ایک طرف، یاسر نے سمرہ سے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ ایڈز کا مریض بن گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمرہ سے شادی کر کے اس کی زندگی تباہ کر دے۔ اس نے اپنے بازو پر گہرا کٹ لگا لیا جس سے بے انتہا خون بہہ جانے سے اسے فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کئی گھنٹوں کی بے ہوشی کے بعد ڈاکٹرز کی کوشش سے ہوش میں آئی تو ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ سمرہ کے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے پر یاسر ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ سمرہ نے بھی پوچھا کہ تم مجھ سے شادی سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ ٹال گیا۔ سمرہ صحت یاب ہو کر گھر آئی تو اس کی پھر وہی ضد تھی کہ یاسر سے شادی کروں گی۔ آخرکار نصرت آنٹی کو یہ زہر پینا پڑا۔ انہوں نے یاسر کو شادی پر راضی کر لیا۔ عنبر کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے آنگن میں ننھا پھول علی کی صورت میں کھلا اور وہ کوششوں کی ہنڈولوں میں جھول گئی۔ تایا جان اپنی فیملی کے ساتھ بہت سارے تحفے لے کر اس کے سسرال پہنچے۔ عنبر کی خوشی دیدنی تھی، وہ اپنے والدین کو یاد کر کے ملول تھی۔ جب یہ سب پہنچے، سمرہ کو یاسر مل گیا تو جیسے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ یاسر کے لیکن دل کی کلی نہ کھل سکی۔ کچھ دنوں کے بعد نصرت آنٹی نے 2 ٹکٹ منگوا کر انہیں ہنی مون منانے کا آرڈر دے دیا۔ وہ بے دام غلام کی طرح ان کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ ہنی مون منانے جب وہ انگلینڈ گئے تو کافی حد تک یاسر کی طبیعت فریش ہو گئی۔ واپس پاکستان پر وہ تینوں باہر کھانا کھانے جاتے۔ ایک رات تینوں جب باہر سے کھانا کھا کر گھر آئے تو سمرہ اور یاسر اپنے کمرے میں چلے گئے اور نصرت اپنے کمرے میں۔ لیکن آج پھر اس کے دماغ پر جیسے شیطان مسلط ہو گیا تھا۔ یاسر سے وہ اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے کال کر رہی تھی، جبکہ یاسر تو اس امر میں خود کو بہت گنہگار سمجھتا تھا۔ ابھی انگلینڈ گئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ آنٹی نصرت نے انہیں واپس بلا لیا تھا۔ وہ تنہا رہ گئی ہیں اور بچوں کے بغیر ان کا دل نہیں لگ رہا۔ یاسر کے دل میں خیال تھا کہ شاید نصرت آنٹی کو اب حیا آ جائے گی، لیکن آج وہ پھر اپنی پرانی روش پر لوٹ آئی۔ سمرہ اپنی آنکھوں میں یاسر کے خواب سجائے محو خواب بیٹھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی اپنی ماں ہی اس کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ صبح وہ اٹھی تو یاسر کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر رات 3 بجے ماما کی کال تھی۔ ناشتے کی میز پر سمرہ نے پوچھا، یاسر تمہارے موبائل پر امی کی کال تھی؟ ہاں، وہ انہوں نے بلوایا تھا، کاروبار کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ اب کتنا فارغ رہوں؟ اس کا چہرہ اس کے جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نصرت آنٹی اور یاسر نے بات کو سنبھالا۔ اب نصرت آنٹی احتیاط کرنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یاسر کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ بھی بیٹے کی شکل کو ترستا فوت ہو گیا۔ عنبر شانزے کو اپنے دیور کے ساتھ بیاہ کر لے گئی۔ دونوں بہنیں بہت خوش تھیں۔ ادھر سمرہ کو جب ماں اور یاسر کی باتوں کا علم ہوا تو اس نے طلاق لے کر یاسر کو گھر سے نکال دیا۔ نصرت آنٹی بھی حرام موت ماری گئی تھی۔ اسی گناہ کی دلدل میں ڈوبے انہیں موت آ گئی۔ یاسر ہسپتال چلا گیا۔ وہ ہسپتال میں زیر علاج تھا، لیکن اس کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی علاج کے لیے نہیں تھی۔ لاوارث مریضوں میں کچھ علاج سے فرق پڑا تو گاؤں گیا۔ اجڑی قبروں پر جا کر باپ اور چچا کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رویا، اور پھر جب عنبر شانزے کے گھر پہنچا تو ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق اس کی زندگی چند دن کی باقی تھی۔ عنبر کا تو دل رک گیا۔ یاسر آیا بھی تو کس حال میں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور یاسر شانزے سے مل کر زندگی کے بچے کھچے دن پورے کرنے کے لیے ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔